بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بھارت نے ماضی کی شرمناک تاریخ پھر دہرا دی۔ پہلگام واقعہ پی ٹی آئی، سوشل میڈیا اور بھارتی میڈیا ایک پیج پر۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے آخر مقاصد کیا، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ۔ کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ ہمیشہ سے میرے پارٹنر ہیں، جمعہ مبارک والے، اور وہ انگریز ہیں جی رضی دادا ہیپی فرائیڈے والے، بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں، جوشیلی آنکھوں کے ساتھ کچھ بھی بول دیں گے۔ جوشیلے ہونا ہے، دیکھیں یہاں ہم تو ہیں۔ بھارت نے جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر رکھا ہے، ہجان برپا کیا ہوا ہے، اس کے لوگ اینکرز نے، ٹی وی اینکرز نے، اینالسٹ نے، اور وہ جی ڈی بخشی اتنی بڑی مونچھیں رکھ کے اتنی شرمناک باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ، اور ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ دادا پھر جنگ کب ہوگی، جنگ ہوئی کیوں نہیں؟ یعنی ہم سنجیدہ ہی نہیں لے رہے ان کو، وہ بےچارے بڑھ کے مار کے مرنے والے ہوئے پڑے نہیں، وہ بڑھ کے مار کے مرنے والے ہو گئے ہیں، اور ہم اس کو مدر شاہ کی بڑھ کے سمجھ رہے ہیں، ہم ان کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت میں ایک پاپولسٹ کلٹ حکومت گروہ جو ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ چاہتے کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت آتی ہے نا ان کے ملک میں تو وہ گھٹیا حرکتوں پہ اتر آتے ہیں۔ کرنے لگا ہوں، بھارت میں اس وقت پاپولسٹ کلٹ جو ہے وہ برسر اقتدار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ پچھلے دنوں آئی تھی، برطانیہ میں بھی ایک ڈس انفو لیب بسٹر جو تھا اس نے جاری کی تھی، جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی سوشل میڈیا ٹیم اگر کسی گروپ، کمپنی یا پارٹی کی ہے تو وہ بی جے پی کی ہے، سب سے بڑی سوشل میڈیا ٹیم ان کی ہے۔ صحیح۔ تو اس سوشل میڈیا ٹیم کو بھی کسی کام پہ لگانا ہے، تو انہوں نے جناب ایک ڈرامہ کھڑا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ بیٹھ کے لوگ خچروں اور گھوڑوں پہ جاتے ہیں، پہلگام اس کا نام ہے، کچھ لوگ پھلگام کہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلگام اس کا نام ہے۔ یہ اننت ناگ ضلع ہے مقبوضہ کشمیر کا، جس کو وہاں کے کشمیری جو ہیں وہ اسلام آباد کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب بھی اننت ناگ لکھا جاتا ہے بریکٹ میں اسلام آباد بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے آگے یہ صحت افزا مقام تھا جہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والا سیاحتی مقام جو ہے یہ جون میں کھولا جاتا ہے، لیکن یہ اس دفعہ اپریل میں کھول دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ خصوصی مہمان آئے ہوئے تھے۔ اچھا، لوگ آتے ہیں، آ کے 26 لوگوں کو ڈس کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نہ ان کی کوئی ویڈیو ہے، نہ ان کو کسی نے کیچ کیا، اور اگر کسی خاتون کے ساتھ موجود مرد کو قتل کیا گیا تو خاتون کے پاس تو موبائل کیمرہ تھا نا، موبائل تو تھا نا، وہ 10 منٹ میں ایف آئی آرز بھی ہو گئیں، ان کا بھی کچھ کا کچھ بن گیا، قسم کا انہوں نے کیا، 10 منٹ میں ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، 5 منٹ میں بریکنگ، ٹارگٹ کلنگ بھی ہو گئی، 5 منٹ کے اندر پاکستان کا نام بھی لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اگلے 3-4 گھنٹے میں انہوں نے وہاں پہ جو وہ ہوتے ہیں نا بکروال، وہ بھی مار دیے 2 کہ جناب یہ وہ جو تھے وہ مسکرینٹ تھے، ہم نے ان کو مار دیا۔ وہ بیچاروں کی بکریاں گم گئی تھیں، وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے، مقبوضہ کشمیر کے ہی کشمیری تھے بیچارے، وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے ایل او سی کے پاس پہنچے۔ اس وقت وہ انہوں نے پہلے تو کہا کہ جی ہم 24 گھنٹے کے اندر آپ کو سبق سکھائیں گے، ہم ایسے کر کے بیٹھے رہے اور ساتھ میں ہنستے رہے کہ اچھا سکھاؤ۔ پھر 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا ہم سبق سیکھنا چاہتے ہیں، ہم سبق سیکھنا چاہتے ہیں، 48 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو 1 ہفتے میں رسپانس آئے گا، اور آج مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں 15 دن میں رسپانس آئے گا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک بات ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے اب کے مار، تھپڑ کھانے کے بعد کہتا ہے اب کے مار، میں ماموں کو بلا کے لاؤں گا، وہ پھر ان کو سن مار دے انج کر کے کہتا ہے اب کے مار، میں ماموں کو بلا کے لاؤں گا۔ مطلب ہمت ہی نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی۔ او بھائی، ان کو ابھی نندن کا واقعہ یاد ہے، کلبھوشن یادیو کا واقعہ یاد ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب بھی یہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، شمائلہ میلی تو دور کی بات، ویسے ہی آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، وہ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہ فضاؤں میں، سمندروں میں، زمین پر ہماری فوج پاکستان کے جو جوان کھڑے ہیں، کمانڈوز کھڑے ہیں، اور ان کے پیچھے پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے۔ میں کہتا ہوں جی بھارت میں جرت ہی نہیں ہے،
مجھے تو آج ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی، میرا دماغ میں گھوم رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کا ہر بڑا شہر ہمارے ٹارگٹ پہ. آپ ٹارگٹ کیا ہے سب کو پتا ہے. ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے, ہمارے پاس میزائل بھی ہیں, اور ایسا میزائل ہے, اور اس کی جو رینج ہے ایسی زبردست ہے کہ یہ انڈیا کا نہ صرف ہر بڑا شہر بلکہ ہر بڑے شہر کو جناب عبدالقدیر خان صاحب نے کہا تھا کہ 5 بار تباہ کرنے کی ہمارے پاس سب کچھ ہے. امین صاحب ہمارے پاس سب کچھ ہے, اللہ نہ کرے ایسا. ہمارے پاس سب کچھ ہے, سب کچھ ان کے پاس بھی ہے, لیکن ہمارے پاس جو ایکسٹرا چیز ہے وہ ہے ہمارے حوصلے جو ان کے پاس نہیں چلتی, توپ نہیں چلتی, حوصلے کے پیچھے بیٹھا ہوا جوان جوان اور اس کا حوصلہ لڑتا ہے ہمیشہ. میں تو کہتا ہوں مجھے وہ بہو یاد آ گئی ہے جو نئی نویلی شادی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے جہیز کے برتن آئے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی وی آئی پی مہمان آ جاتا ہے تو وہ جیسے مہمان کے خاطر تواضع کرنے کے لیے اپنے برتنوں کو نکال کر دھوتی ہے, ایسے دھوتی ہے, چمکاتی ہے, لشکا کے. آئے ہائے ہائے ہائے, انڈیا ایک طرف ہماری طرف ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھے, وہ نئی نویلی دلہن کی طرح جس طرح وہ برتن دھوتی تھی, ان کو دھو کر نہ واپس بھیجا. واپس بھی کیا بھیجا, زمین کی مٹی چاٹتے رہ. اچھا ویسے رضی دادا اگر ابھی نندن سے وہ بہت امپریس ہے نا تو انہوں نے بتایا ہوگا چائے بہت اچھی پلاتے ہیں. آ جائیں, ہماری چائے تیار ہے, ہم پلائیں گے آپ کو. یہ چائے آج ہمارے پاس بھی ہے پروگرام. اچھا مقبوضہ کشمیر میں رضی دادا جہاں پہ اٹیک ہوا ہے وہاں اگر دیکھا جائے تو 7 لاکھ سے زائد فوجی جو ہے نا وہ انڈین تعینات کیے ہوئے ہیں وہاں پہ. اس حساب سے اگر آبادی کا ہم حساب لگائیں, ہر 10 بندے پہ 7 بندوں پہ ایک فوجی, 10 لاکھ فوجی. ہاں جی, تو کیا یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے پھر ان کا کہ 7 بندوں کو بھی نہیں سنبھال سکتے؟ فیلئر ہے, ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے, سارے فیلئر ہیں, لیکن ساڑھے تے نا مدعا پاؤ. دیکھیے حکومت پاکستان کا پہلا رسپانس تھا کہ یہ دہشت گردی کی واردات ہے, بہت برا ہے. آپ کو اگر ہم پہ شک ہے تو آپ کو ثبوت دیجئے, ہم ان لوگوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. انہوں نے تو جناب ٹی وی اینکروں کے زنجیریں کھول دی اور وہ جناب پاکستان کے اوپر جو تھے وہ مطلب کہ چلانا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہسٹیریا کا شکار ہے اور پوری بھارتی قوم کو انہوں نے ہسٹیریا میں مبتلا کر رکھا ہے. لیکن اس کی جو سب سے مثبت بات ہے, میں اس کی طرف اس واقعے کو بھی الیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن مثبت بات جو ہے کہ ایز اے ہول میں نے کراچی میں کچھ لوگوں سے بات کی ہے, مجھے لندن سے اور امریکہ سے فون آئے مختلف احباب کے. پاکستانی قوم اس کو سنجیدہ لینے کو تیار ہی نہیں. آپ اندازہ کریے کہ آج یہ انہوں نے اپنے کرائے کے لوگ اکٹھے کیے بھارتیوں نے اور بھارتی جھنڈے اٹھا کے برطانیہ میں پاکستان کی ایمبیسی کے پیچھے مظاہرہ کرنے پہنچ گئے, ٹھیک ہے, اور میرا خیال 3 منٹ نہیں لگے, ان کے مقابلے میں اتنے ہی پاکستانی آگے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ وہ یار کو تھوڑا سا صبر کر کے کر لیتے مظاہرہ, لیکن کچھ 4 بندے اکٹھے کر لیتے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس پورے منظرنامے کے مختلف توجیحات جو ہے وہ بھارت نے کہا ہے کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے اور ہم پاکستانیوں کو صبر سکھائیں گے. کب سن لیجئے نا, انہوں نے اب تک پاکستان کے 7 مختلف مقامات کے اوپر اٹیک کرنے کی دھمکی دی ہے, جن میں سے 2 جو ہے وہ بھاولپور میں ہیں, بھاول نگر اور ارد گرد, ٹھیک ہے, 2 جو ہیں وہ لاہور میں ہیں, صحیح, ایک مرید کے میں ہے اور ایک آزاد کشمیر میں, ایک کہیں اور. 7 مقامات. پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے بڑی واضح ہدایات ہیں بالکل کہ ایک میزائل آئے تو ہماری طرف سے 3 میزائل جانے چاہیے, مطلب ہمارا رسپانس 3 گنا ہوگا, صحیح, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا, پاکستان کاغذ پہ, ہوا میں, زمین پر, پانی کے اوپر اور پانی کے نیچے دونوں, ہر جگہ کے اوپر, ہر 5 جگہ کے اوپر ان سے اس وقت سپیریئرٹی میں, ٹھیک ہے. زمین کی اگر میکنائزڈ وار کی بات کر لیں, مطلب ٹینک شینک, اس میں بھی پاکستان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے. وہ بھی ان کو سیالکوٹ یاد ہے, ان کو پتہ ہے. ابھی کل رات کو انہوں نے ادھر, یہ جب ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا نا,
تو اس وقت انہوں نے یہ جو راجستھان ہے یہاں پہ کچھ ٹینک وینک موو کیے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ان کو بتایا گیا کہ ہمارے تو قرآن میں لکھا ہوا نا کہ ابھی لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا خیر میں تو کسی اور طرف چلا گیا، لیکن اس وقت بھارت کے اندر سے جو کچھ سین وائسز ہیں، آج اس کا ذکر بہت کرنا ضروری ہے. شمائلہ مجھے 2 منٹ ضرور دیجیے گا. بھارت کے ایک دفاعی تجزیہ نگار ہیں پراوین ساہنی، ان کے بزرگ جو ہیں پراوین ساہنی جو ہیں، یہ جہلم کے پاس سے ان کے بزرگوں نے ہجرت کی ہوئی ہے. تو جہلم کا علاقہ رہ چکے ہیں نا جی، یہ میجر ریٹائرڈ ہیں اور یہ فورس کے نام سے اپنا ایک میگزین بھی نکالتے ہیں، یہ مانتھلی ہے یا کوارٹرلی ہے. اور پراوین ساہنی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے حماقت کی تو اسے 5 محاذی جنگ پہ لڑنا پڑے گا، یعنی کہ 5 محاذوں پہ لڑنا پڑے گا. پہلا تو وہ کہتے ہیں جی لائن آف ایکچوئل کنٹرول، جیسے لائن آف کنٹرول پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے نا کشمیر میں، اس طرح لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC وہ چائنا اور بھارت کے درمیان ہے. صحیح کہتے ہیں پہلے تو وہاں پہ جوتے پڑنے شروع ہوں گے بھارت کو. انہوں نے تو اتنا کلیئر کیا، انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کا مقابلہ کر سکے. بڑا کلیئر انہوں نے یہ بولا ہے. نہیں وہ اس کا یہ ڈیٹیل پھر آپ بتا رہے ہیں نا، ون بائی ون وہ تجزیہ کر رہے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دوسری آپ ریگولر وار لڑیں گے، فوج کے مقابلے میں فوج، جہاز کے مقابلے میں جہاز، بحری جہاز کے مقابلے میں بحری جہاز، اس میں پاکستان آپ سے سپیریئر ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ critical need of sanctity of its logistical lifeline. انہوں نے کہا کہ یہ جو لاجسٹک لائف لائن ہوتی ہے نا، سپلائی لائن جس کو ہم کہتے ہیں، چیزیں ہیں مثلا دیکھیں نا، آپ نے توپ اگر نصب کی ہے تو وہ محاذ پہ جا کے تو نہیں کرنی ہوتی نا، اس سے 10-15 کلومیٹر پہلے اگر آپ نے نصب کی ہے تو آپ کو یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ یہاں سے کوئی بچہ آ کے میرا گولا چوک کے نہیں لے آئیے گا، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جی کشمیریوں کے اوپر ہم اعتبار نہیں کر سکتے، ہم نے انہیں دھوکہ دیا ہے، ان کی حیثیت کم کی ہے، ان کی سہولتیں چھینی ہیں، ہم ان کو اقلیت میں بدلنے جا رہے ہیں تو وہ ریئیکٹ کر سکتے. تو یہ تیسرا پوائنٹ سچ بولا، ٹھیک ہے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ سم تھنگ نیو، جیسے وہ کہتے ہیں جی پاکستانی ہم پہ سائبر اٹیک کرتے رہتے ہیں، کیا پتا کہ آئے اور پورا ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، ایئر ہیڈ کوارٹر وہ ہیک ہو جائے، ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ بھی کٹ سکتا ہے جو پاکستان سے پاس ہو کے ہمارے پاس پہنچ رہا ہے. اور تیسرا کہتا ہے کہ یہ پاکستان کوئی نان کائنیٹک میتھڈ جو ہے اگر اس کو انیشیٹ کر دے تو ہمارے پاس اس کا کوئی رپلائی نہیں ہے. اور دوسرے آخری بات انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے ایئر چیف AP سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اپنی ایئر فورس کا اکثریتی حصہ نہیں اڑا سکوں گا کیونکہ ان کے سپیئر پارٹ ہی نہیں ہے میرے پاس. اور وہ کہتے ہیں کہ کارگل کی جنگ کے اندر بھارت کے جو سرکاری حکام تھے وہ ڈالروں کے بیگ بھر کے دنیا میں لوڑ پھر رہے تھے کہ ان کے جہازوں کے کچھ سپیئر پارٹ ان کو دے دے، اور ان کو کچھ سپیئر پارٹ نہیں دے رہا تھا. تو اس وقت اس سے بھی بدترین ہوگا. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی سیریس نہیں لے رہے ان کی بات کو، وہ خود نہیں لے رہے. یہ ان کی بات ہوگی اس سائڈ پہ. پاکستان کی سائڈ پہ پاکستان جنگ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کا تجزیہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو کیوں پڑی ہوئی ہے کہ وہ جنگ کرے. آپ نے جتنے ایکشن لیے نا اس کا بڑھ کے جواب دے دیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے. اب آپ کیجئے جو کچھ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور آپ کچھ نہیں کر سکتے پاکستان کا. یہ ایک بھارت کا ریٹائرڈ فوجی جو اور تجزیہ دے دنیا رہا کا ہے، معروف تجزیہ نگار. یہ اپنا جنرل باجوہ صاحب نے جاتے جاتے جو سیکیورٹی پہ کانفرنس کروائی تھی، پراوین ساہنی صاحب اس میں پہلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے، بٹھائے گئے تھے کیونکہ ریسپیکٹڈ آدمی ہے، ٹھیک ہے. اور میں عالمی جو سیکیورٹی کانفرنسز ہوتی ہیں نا یورپ کے اندر بھی، ان کے اندر بھی ان کی پارٹیسپیشن اور سپیچز دیکھتا رہتا. امین صاحب بتائیں اس کے بعد کیا ہم ان کو سیریس لیں؟ نہیں، آخری بات میں کر دوں. انہوں نے کہا کہ ایک تو پاکستان نے یہ جنگ شروع نہیں کرنی، پاکستان کو وارہ نہیں کھاتی. ہاں پاکستان کو شروع کرنی پڑی تو وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم پانی کی بند کرنے کو جنگ سمجھیں گے. اور جنگ وہ پھر اس طرح لڑیں گے جس طرح انہوں نے 2019 میں لڑی تھی بالا کوٹ والے کے اوپر.
ان کے اکوپمنٹ ہم سے بہتر ہیں, میموری بہت اچھی ہے ان کی, ہمیں اپنے انسٹالیشن کی حفاظت کرنی چاہیے. پراوین صاحب کی جو ہے نا میموری بہت اچھی ہے, وہ ان کو بھی یاد دلا رہے ہیں ساتھ. میں آپ کو رضی دادا ایک بات بتاؤں, آپ انڈین فلمیں بھی دیکھتے ہوں گے, میں بھی دیکھتا ہوں, پاکستانی فلمیں بھی دیکھتے ہیں, نوری نت, مولا جٹ, ٹھیک ہے نا, انج, اور ہماری ماشاءاللہ ملکہ ترنم نور جہاں کی سریلی آواز, ہائے 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 ہائے, ایسے ان کے ترانے پاک فوج کے جوانوں کے خون گرما دیتی ہے, پوری قوم کے خون گرما دیتی ہے. انڈین فلموں میں وہ جو کہانی رگڑتے ہیں نا, اس کہانی کا ایک سکرپٹ مجھے یہ لگ رہا ہے. اب ذرا توجہ فرمائیں, انڈین وقت کے مطابق شمائلہ دوپہر کو 3 بجے کے قریب مقبوضہ کشمیر میں جو انڈیا کے قبضے میں ہے, اس کے یہ پہلگام ایریا ہے, اور اس میں اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے. آپ نے بتایا کہ جو 7 پہ 1 فوجی, 7 بندوں پہ 1 فوجی. میں کہتا ہوں کہ ان کی خفیہ ایجنسیاں کہاں تھی, ان کی پولیس کہاں تھی, ان کی جو وہاں پر فوج جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبا رہی ہیں, ان کی آزادی کو دبا رہی ہیں, ان کے لیے ہر وقت قتل و غارت کر رہی ہیں, اس واقعے کو دبانے کے لیے 7,000 فوجی وہ آنکھیں بند کر بیٹھے ہوئے تھے. 7,000 نہیں 7 لاکھ, 7 لاکھ, سوری میں معافی چاہتا ہوں, 7 لاکھ فوج صرف مقبوضہ کشمیر میں ہے. اور مقبوضہ کشمیر کا ایک پہلگام علاقہ ہے, کتنا بڑا ہوگا, بالکل سیاحتی علاقہ ہے, جہاں پر انٹرنیشنل ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں, جو مری ہے, اور آپ جیسے مری ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ حملہ ہوا ہے, 28 سیاح جو ہیں ان کی وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. اور کسی کو دیکھیں 3 بجے دوپہر کو انڈین ٹائم کے مطابق یہ واقعہ رونما ہوتا ہے, اور جو انڈین خفیہ ایجنسی ہے را, اس سے جو منسلک اس کا سوشل میڈیا ہے, 3 بج کے, یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, 3:05 پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کے کہ اس واقعے میں پاکستان ملوث ہے. انڈیا کے پاس کون سا ایسا الدین کا چراغ ہے کہ یوں تھرمامیٹر لگایا ہے؟ کچھ نہیں ہے ان کے پاس, پروپیگنڈے ہیں, کہانیاں ہیں, جھوٹ ہے. اور پاکستان کو دیکھیں, جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے پاکستان میں, دیکھیں بلوچستان میں یہی وجہ ہے کہ پکڑا جاتا ہے. ہم نے فوراً امیڈیٹلی انڈیا پہ الزام نہیں لگایا, تحقیق کی, ریسرچ کی, ایویڈنس جب سامنے آئے پھر ہم نے انڈیا کو کہا, اور یہ 5 منٹ بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ملوث ہے. اچھا, یہ جو سیکیورٹی فیلئر کی بات کر رہے ہیں نا ہم, اس میں میرا خیال ہے کہ 2019 کی بات ہے رضی دادا, اس کے سروے سے پتا چلا تھا کہ 3 فوج جو ہے نا ان کے جو آفیسرز ہیں, 3 دن میں ایک جو ان کا آفیسر ہے وہ سوسائڈ کر رہا ہے. یہ 2019 کا سروے ہے, تو ان کا تو سوسائڈ ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے ڈپریشن ہے, سیکیورٹی فیلئر تو ہوگا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. امین صاحب, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو امریکہ اور برطانیہ سے ہینڈل ہو رہا ہے, وہ بھارت کی زبان کیوں بول رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی جو ہے نا, اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا. کیا یہ فتنہ پارٹی ہے, یہ فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتی ہے, اس کی جڑیں کہیں اور پہ ہیں, اس کے مفادات کچھ اور ہیں. یہ پاکستان میں رہتے ہوئے, پاکستان کی سیاست کرتے ہوئے, پاکستان میں اقتدار انجوائے کرتے ہوئے, یہ پاکستان کی ترقی خوشحالی میں یہ خوش نہیں ہوتے, یہ دشمن کی زبان ہر وقت بولتے ہیں. مطلب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, آپ یہ دیکھیں, وہ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب بھارتی جو سیکرٹری خارجہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی واگا ٹاری بارڈر بند, سندھ تاس معاہدہ معطل, بالکل بھارت میں موجود پاکستانی 48 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے نکل جائیں. سارک ویزا پالیسی کے تحت جو ویزے تھے وہ ان کو منسوخ, سارا کچھ کر دیا. تو یار آپ تو پاکستان میں
वफाकी हुकूमत संभाल कर बैठे, इस वक्त आप KPK की हुकूमत संभाले बैठे हुए हैं, आप एक जिम्मेदार पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक सियासत कर रहे हैं, और इतना संगीन वाक़या है जब दुश्मन आपके ऊपर अटैक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, और आप उनकी जुबान बोल रहे हैं। आपको तो पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। ये देखें, वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी की लड़ाई में अगर एक खामद अपनी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर पाता अपनी फैमिली के अंदर, और उसको जलीलो ख्वार कर देता है, तो वो काहे का खामद हुआ? अगर बीवी की सारा मान उसका खामद होता है। ये PTI को पता होना चाहिए कि वो जमात पाकिस्तान की है, इक़्तिदार पाकिस्तान में इंजॉय करते हैं, पानी दूध ये सब कुछ पाकिस्तान का खाते हैं, लेकिन जब बात होती है ये ऐसी बात करते हैं जिसका पाकिस्तान को फायदा नहीं, नुकसान होता है। क्यों रजीद अदा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा? बिल्कुल वाहिद हैं जो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तान में मरेंगे, हम ये तो करेंगे, हम जब वो तक करेंगे। पानी PTI नहीं है। अभी देखो ना, इस मौके पर भी कह रहे हैं जी पानी PTI को रिहा कर दे। अच्छा, जिस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी ना, मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या बताऊं। इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है ना, ये मंजरनामे से गायब हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो उस दिन मेरा मतलब है हमारे जिम्मेदारान जो थे, अस्करी जिम्मेदारान, मैं एहतियातन ओहदों का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल सही, हम समझ गए जी, बिल्कुल। अस्करी जिम्मेदारान जो थे वो तत्तापानी के मुकाम पे गए हैं। अच्छा, तत्तापानी वो मुकाम था जहाँ पे पहला क्लैश हुआ है, बिल्कुल। और पाकिस्तानियों ने जो है अपनी ना सिर्फ कि कोई जान का नुकसान नहीं होने दिया, बल्कि दुश्मन को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया, और आज तीसरे दिन भी उनकी लाशें जो हैं वो ओपन में पड़ी हुई हैं, और उनको कहा जा रहा है कि भाई आप अपनी लाशें उठा लें। मेरा ख्याल है कि आज शायद कोई ऑपरेशन उन्होंने करना था, हो सकता है हो गया, तो मतलब DGMO के लेवल पे उनको कहा गया कि अपनी लाशें उठा लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कितनी शर्म की बात, कितनी शर्म की बात है कि इस जंग में आप लोग जो हैं वो अपनी ही क़यादत को पड़ जाए। ठीक है ना, कोई पानी का गिलास उठा के दौड़ जाए, कोई चाय उठा के दौड़ जाए, मेरा मतलब है, लेकिन आप संजीदा हो गए। मैं तो इसको सुबह से संजीदा नहीं होने दे रहा, ना मैं संजीदा ले रहा हूँ। यानी देखिए ना, उनके पास पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने की सलाहियत है, बिल्कुल, ना काबिलियत है, ना महारत है, जिसको कह लें। महारत भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो खुद मान रहे हैं। उनके जहाज उड़ते हुए कफन हैं, और अब तो उनके टैंक रींगते हुए कफन बन गए हैं इस गर्मी के अंदर। और आप देखिए राजस्थान में तो इससे कुछ 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही होगी ना। बिल्कुल। अगर लाहौर में इस वक्त 40 क्रॉस कर गया तो राजस्थान के अंदर तो 42 क्रॉस करेगा। और इस गर्मी के अंदर आपने अपने जवानों को टैंकों में बिठा दिया, तो इसका मतलब है जहन्नम में बिठा दिया। ठीक है ना, उस टैंक के अंदर AC नहीं लगा होता, जो खासतौर पे जो भारत के पास है उनके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। भारतीय मीडिया बगैर सबूत के मुसलसल झूठ बोल रहा है, जैसे जंग को हवा दे रहे। क्या उनको नहीं पता रजी दादा, एक छोटी सी बात है कि जंगों से कब्रें तो बनती हैं, कभी मुल्क तरक्की करते हैं? यकीनन नहीं। देखिए ना, उन्होंने 13 लोगों की लिस्ट जारी की है, और क्लेम वो कर रहे हैं कि 27 हमारे लोग मारे गए हैं। 14 की लिस्ट जारी नहीं हुई। 14 कौन है बताइए तो सही ना। वो किसी आपके दोस्त मुल्क की खुफिया एजेंसी के लोग थे। ठीक है ना, आपकी खुफिया एजेंसी के लोग थे, तो इतनी बड़ी तादाद में वो क्या कर रहे थे वहां? आज के दिन की शाम की सबसे बड़ी खबर ये थी कि इसराइल के जो 2 माहिरीन हैं वो श्रीनगर में लैंड किया है उनका जहाज। ठीक है ना, आज के दिन की शाम, इस प्रोग्राम से पहले की लास्ट न्यूज यही आई है उस फ्रंट से। और इस वक्त तक, जिसको कहते हैं बकायदा उर्दू का मुहावरा घिघी बंद जाना, बकायदा उनकी घिघी बंदी हुई है कि अब करें क्या। यानी उनके जो है ना वजीर दिफा अर्नाब साहब जो हैं, वो कह रहे थे कि हम सबक सिखा देंगे, हम एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक। तो कैमरा ना एकदम, वो जो PK सिंह साहब जो हैं, वो उनके जो वजीर दाखिला, एयरफोर्स के सरबराह हैं, AP सिंह साहब एयरफोर्स के सरबराह हैं, कैमरा उनकी शक्ल पे गया तो उन्होंने तो मुंह बकायदा खुले सी हैं,
میرے کو کتنے ہونا میرے سے نہ ہو پائے گا بھیا مجھ سے نہ ہو پائے گا. اپنے سامان کی خود حفاظت کرے, سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے گی. تو مطلب ہے کہ ان کے تو اپنے جہاز اڑتے ہیں اور اپنے ہی ملک کے اپنے شہریوں کے اوپر بم گرا دیتے ہیں. وہ اپنے بھگوان کے اوپر کی انتہا دیکھیں. شہری تو پھر بھی قابل معافی تھا, بھگوان کے اوپر بم گرا دیا یار. یہ دیکھیے کتنی بڑی بات, مندر کے اوپر بم گرا دیا انہوں نے. اور وہ اور طیارہ بھی وہ جس کے بارے میں جب لاسٹ ٹائم 2019 میں ہوا تھا نا, تو مودی صاحب نے کہا تھا رافیل ہوتا تو پھر ہم دیکھتے. ٹھیک ہے, تو وہ رافیل کے اب 2 اسکواڈرن آ چکے ہیں مودی بھائی, اس کو لے کے آئے. آپ اندازہ کریے مودی صاحب کے کیلیبر کا, کہ مودی صاحب کے مینٹل لیول کا, کہ رافیل جو ہے وہ سٹرائک ایئر کرافٹ ہی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ رافیل لے بھی آئے تو وہ انٹرسپٹر ہے میکسیمم جس نے سٹرائک کرنی ہے. کل ملا کے اگر بات کریں تو ابھی تک یہ اتنا بڑا جھوٹا ڈرامہ کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی, جب آپ کے پاس کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے, آپ لوگوں کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں نے سر ٹائم دینا آج بہت ٹائم میں ہی لے رہا ہوں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں جاننا چاہتی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس واقعے سے کچھ 24 گھنٹے پہلے بھارت نے ایک اناؤنسمنٹ کی, کیونکہ اس سے پہلے چائنا یہ کہہ چکا تھا کہ ہمارے دوست اور حریف ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے پریشر کے سامنے مت جھکیں. ٹھیک ہے, صحیح. اور اس کے ٹھیک 48 گھنٹے کے اندر انڈیا نے چائنا پر 15 سے 20% ٹیرف لگا کر خود کو امریکہ کے ساتھ کھڑا کیا کہ ہم تو ساڑیاں تے ہیں امریکہ نال یاریاں, ہاڑیاں تے ہیں امریکہ نال یاریاں. انہوں نے خود کھڑا کیا ان کو. ٹھیک ہے, اور اس کے ٹھیک 24 گھنٹے کے اندر پہلگام کا واقعہ ہو جاتا ہے, اور پہلگام کے واقعے کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ, میرا مطلب ہے اس کے بعد پھر اچھا ایک اور بھی ہے اس میں چیز, یہ جو را نے ڈس انفارمیشن کا پیکج کیا ہے نا بھائی. دیکھیے آپ نے آفس آنا ہے نا, امین حفیظ صاحب نے یہ پروگرام کرنے, امین حفیظ صاحب تیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آدھا پونا گھنٹہ انہیں تیار ہونے میں لگتا ہے, پھر یہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ گاڑی میں آتے ہیں, پھر ہم نے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے پہنچنا ہوتا ہے, یعنی کہ 2.25 گھنٹے کے بعد یہاں پہ آپ السلام علیکم کہتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ 3 بجے 6 جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تجزیہ نگار مختلف ٹیلی ویژن چینل کی سکرینوں پر 6 بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے ارینج کرنا شروع ہوئے ہوں گے نا, کہ 3 بجے اٹیک ہوتا ہے تقریباً دوپہر 3 بجے 5 منٹ زیادہ یا 5 منٹ کم, اور 4 بجے سے فل تھروٹل نشریات ان کی شروع ہو چکی تھیں. پاکستان مجرم قرار پا چکا تھا, بھارت کو پاکستان پہ حملہ کر دینا تھا. یہ را کا بڑا ویل ریسرچڈ ڈس انفارمیشن پلان تھا, جو کرنا انہوں نے کسی اور وقت استعمال تھا. دیکھیے سوشل میڈیا, مین سٹریم میڈیا, ٹھیک ہے, اور ان کے آف شوٹس, پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ان کے لوگ گھسے ہوں گے وہ بھی, یہ سب کے سب فوراً ایک پیج پہ آتے ہیں, پاکستان کو مجرم قرار دے کے اس کی بیشنگ شروع کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پر جناب عطا اللہ تارڑ صاحب کی وہ بات کروں گا جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے بیانیہ بازی سازی کے اندر بھارت کے میڈیا کو مات دے دی. صحیح, اینڈ ہی فیل پراؤڈ آف دیٹ. انہیں اس پہ بڑا فخر تھا, جبکہ بی جے اچھا پی فائنلی جو اب ہے نا ہمارے اوپر پابندیاں تھیں. آج پھر ایکس پہ پابندی ہٹ گئی نا, ہمارے اوپر پابندیاں تھیں ابھی, ہم نے ان کو کسکنے نہیں دیا. ان کی جو بات آئی ہے اس کا ڈینائل گیا ہے آگے سے, اور پھر ود ایویڈنس گیا. اچھا منہ نہیں دکھا پا رہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہم نے کیا جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے یا جھوٹ بولا ہے. اب انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جعلی پولیس مقابلے شروع کر دیے ہیں, خود ہی پولیس مقابلے شروع کر دیے ہیں اس وقت. میں یہ کہتا ہوں نا کہ جب ان کا پہلا سکرپٹ فلاپ ہو گیا, پہلگام والا سکرپٹ, وہ اٹھا نہیں ہے, وہ اس کو وہ ریورس پر گیا ان کے اوپر. جی 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 جی, ان سے سنبھالا بھی نہیں گیا. جی, ان کا جو رائٹر ہو نا بڑی اچھی فلمیں بناتے ہیں, اور وہ بہت اچھا سکرپٹ ڈائلاگ بھی بڑے اچھے لکھتے ہیں, سنا اجے دیوگن, گانے ایسے بناتے ہیں. سجا اجے دیوگن جو ان کا اداکار, اس نے سرگودا فتح کر لی ہے. مطلب بات کہنے کی یہ ہے کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ بولتے ہیں. ان کو چاہیے, میں جیسے
اکثر رضی دادا مشورہ دیتا ہوں، آج میں اپنے ہمسایہ ملک جو ہمارا مطلب ہے کہ جدی پشتی دشمن ملک ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس خطے میں امن کے دائی ہیں اور پاکستان ذمہ دار ملک ہے اور وہ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہمیشہ پازیٹیو بات کرتا ہے، ہمسایوں سے دوستانہ تعلقات رکھتا ہے، لیکن کبھی پاکستان نے بھارت سمیت خطے کے کسی ملک پر اتنی جلدی اتنا جھوٹا اتنا مکارانہ الزام کبھی نہیں لگایا جتنا انڈیا ہر دفعہ لگاتا ہے. ایک ختم ہوا ڈراپ سین، دوسرا شروع ہو گیا. یار اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، آپ کی فوجیں کہاں تھی، آپ کی انٹیلیجنس ادارے کہاں پر تھے یار؟ مطلب کوئی بندہ باہر سے آیا، یہ پنجابی فلم ہے؟ بالکل جی، پنجابی فلم تو نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ان کا بیانیہ انہی کو پٹھا پڑ گیا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. رضی دادا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دونوں ممالک پر کیا اثرات آئیں گے؟ جی اس کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن انڈیا نے جب شروع میں ڈرامہ بنانے شروع کیے نا، اچھا ابھی تو اس ڈرامے اور فلم سازی مطلب آپ نے ابھی سرگودا فتح کروانا ہے اجے دیوگن کا. وہ شاہ والے ہوتے تھے نا کہ مثلا اس بات کے اوپر ہی یہ کیمرہ مین آ گیا ہے، مینو لگتا ہے وہ والا ڈرامہ پرانی طرز دا چلائی جا رہے ہیں. اینی ہاؤ دیکھیے پاکستان نے جو ایڈیشن کیا ہے، جس طرح انہوں نے 5 دھماکے کیے تھے، پاکستان نے 6 کر کے 1 کا اضافہ کیا تھا نا، اس طرح انہوں نے جتنی بندیاں ہمارے ہاں رواج ہے ہم پاجی ذرا بڑھا کے واپس کرتے ہیں. انہوں نے جو کیا تھا ہمارے خلاف، ہم نے وہ تمام اقدامات ان کے خلاف بھی دہرا دی، لیکن ساتھ میں ہم نے ایک اضافہ کیا کہ کوئی بھارتی ایئر لائن کا طیارہ پاکستان کی فضائی حدود سے نہیں گزر سکے گا. ٹھیک ہو گیا. اور آج شام بجے جو ہے یہ والی پابندیوں کا اطلاق ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات اہم نہیں ہے، یہ بات اہم ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی نسل بھی پائی جاتی ہے جس نے اس دوران دماغ کھا لیا قوم کا کہ جی وہ دیکھیں آپ نے پابندیاں لگا دی ہیں، طیارے تو وہیں پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھائی ابھی پابندی کا اطلاق ایک وقت پہ ہونا تھا، ہم نے ڈیڈ لائن دینی تھی تاکہ ایئر لائنز اپنے ارینجمنٹس کر لیں، ری روٹ اپنے پلان ری روٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ ٹائم دیا تھا. تو آج سڑک نہیں ہے وہ گاڑی روک کے کہیں گے چلو جی ہم سوچ لیتے ہیں، ہاں کہ ادھر نہیں جا سکتے تھے، چلو جی پنڈ دے اندر لنگ کے تے موٹر دے چڑھ جاتے وچوں دی. نہیں ایسا نہیں ہے بھائی. تو خیر مطلب کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ کیوں نہیں ہوا. دیکھیے پاکستان کی 7 یا 8 فلائٹس بھارت کے اوپر سے گزرتی، جبکہ بھارت کی روزانہ کی 100 سے زائد فلائٹس. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب واجپئی کے دور کے اندر مشرف صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا نا، سٹینڈ آف ہوا تھا دونوں ممالک کا، تو اس وقت ہفتے کی 800 فلائٹس تھیں جو کہ انڈیا کی سینٹرل ایشیا، افغانستان اور یورپ جایا کرتی تھی پاکستان کے اوپر سے گزر کر. یعنی 800 فلائٹ ہفتے کی، تقریباً 700 روزانہ کی ہو گئی نا جی. تو اب آپ دیکھیے کہ اب آبادی بڑی ہے، ان کی ایئر لائنیں بڑی ہیں، اب ڈیفینیٹلی تعداد اس سے زیادہ ہوگی چونکہ کنفلکٹنگ نمبر آ رہے ہیں. اس وقت مجھے کنفرم تھا، اس وقت چونکہ کنفلکٹنگ نمبر آ رہے ہیں اس لیے ہم کوٹ نہیں کر رہے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی $2 بلین کا نقصان ہوگا پر اینم، کچھ لوگ کہتے ہیں $500 ملین پر ڈے ہی ان کو پتا چل گیا ہوگا. رضی دادا آج ہی اگر ری روٹ ہوئی ہیں فلائٹیں، شمائلہ یہ ریکارڈ کی بات ہے. پہلے جیسے رضی دادا بتا رہے ہیں کہ پابندی لگائی پہلے، اس وقت انڈیا کو صرف پاکستان کی ایئر روک دی گئی چونکہ انڈیا استعمال نہیں کر سکتا تھا انڈین جہاز، تو 700 ارب روپے کا انڈین ایئر لائن کو نقصان برداشت کرنا پڑا. اب ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے بارڈر بند کر دیا. وہ یار کون سا بارڈر بند کر دیا؟ آپ سے پہلے تو ہم نے سمجھوتا ایکسپریس بند کر دی، آپ سے پہلے تو ہم نے انڈیا دلی اور لاہور کا جو جہاز تھا وہ ہم نے بند کیا، ہم نے امرتسر بس بند کر دی، ہم نے دوستی بس بند کر دی. اس وقت جب آپ نے کشمیر ہضم کرنے کی بات کی، پاکستان سویا ہوا ملک نہیں ہے، جاگا ہوا ہے، آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے.
اب بھی آپ نے تو کہا ہے نا سندھ طاس معاہدہ ہم معطل کرتے ہیں، یار تم کون لوگ ہوتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ عالمی بینک اس کا گرنٹر ہے، شک نمبر وہ 12.4 جو ہے وہ کہتی ہے کہ سندھ طاس معاہدہ کوئی بھی ایک ملک یک طرفہ طور پہ معطل نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان مل کے باہمی افہام و تفہیم سے چاہیں تو معاہدہ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ یار آپ کو کیا انڈیا ہو کہتے ہو میں بہت بڑی جمہوریت ہوں، ہمارے ہاں بہت بڑا برین بیٹھا ہوا ہے، یار کوئی آپ کو یہ کتاب پڑھ کے نہیں سناتا کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ یک طرفہ اس معاہدے کو معطل ہی نہیں کر سکتے۔ اور ہم جو کر سکتے ہیں، ہم نے پہلے سمجھوتا بند کی، دوستی پاس بند کی، امرتسر بس بند کی، لاہور ہوائی جہاز جو لاہور دلی چلتا ہے وہ ہم نے بند کیا، اب ہم نے اپنی ایئر آپ کے لیے بند کر دی، آپ کے سارے جہاز اب دائیں سے جائیں گے، بائیں سے جائیں گے، پاکستان کی حدود کو ٹچ نہیں کریں گے۔ پہلے آپ نے اس مد میں 700 ارب روپے کا نقصان اٹھایا، اب اس سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے، چونکہ اب آپ کے جہاز اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے رضی دادا انڈیا کو یہ بات بتا دیں، ہم بتا رہے ہیں، ہوش کے ناؤن لے، امن کی زبان بات کریں، ہمسایوں کی طرح رہنا سیکھیں اور خطے میں امن اور خوشحالی رکھیں، بارڈر اپنے اپنے اور جو سرحدیں ہیں ان کا جو احترام ہے وہ یقینی طور پہ کریں۔ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں وہ پاکستان نہیں ہے کہ 1948 کی جنگ ہوئی، 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی۔ آج کا جو پاکستان ہے ایٹمی طاقت، آج میں بادشاہی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، سفیر امن جو ہیں، جو چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہیں، بادشاہی مسجد کے امام ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار ایک اعلان کر دے بھارت کے خلاف، پورا پاکستان بچہ بچہ بارڈر کی طرف چلا جائے گا اور ہم اسلامی بم رکھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا عبدالخبیر آزاد مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ جو ہیں وہ آج اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان جاگا ہوا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اگر کسی نے اس وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا وہ آنکھ بھی نکال لیں گے، نہیں یقین تو بھی نندن سے پوچھ لیں۔ اچھا آپ نے ساری چیزیں جو بند کی آپ نے بتا دی، آپ نے کلبھوشن اور ابھی نندن کا نہیں بتایا کہ ان کو بھی ہم نے بند کیا۔ ابھی نندن سے پوچھ لیں کہ پاکستانی مکے بھی مارتے ہیں، ٹھڈے بھی مارتے ہیں، پھر چائے بھی پلاتے ہیں۔ آج نا یہ ہے ہمارا بڑا آج نا وہ نا حساب یہ ہے کہ وہ استاد بیٹھا ہوتا ہے نا تو پاس سے کوئی بچہ گزرتا ہے تو وہ کہتا نہیں، ہاں ایسے کر کے وہ دیکھتے ہی نہ کہتا نہیں میں تو پانی پینے جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ان کی جو ہے وکرانت ہے ان کا، ٹھیک ہے، طیارہ بردار جہاز۔ اب طیارہ بردار جہاز کی دہشت ہوتی ہے دنیا کے اندر، طیارہ بردار جہاز کے ساتھ اتنے فری گیٹ چل رہے ہوتے ہیں، اتنے فلانے چل رہے ہوتے ہیں، اوپر ہیلی کاپٹر چل رہے ہوتے ہیں، طیارہ بردار کی ایک دہشت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ان کا جو طیارہ بردار ہے وہ جا رہا تھا تو ہماری ایک آبدوز الفرقان اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے جا کے پوچھا ہاں جی لالا جی کدھر؟ میں تو ذرا ایران جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پاکستان کے سمندری حدود سے اب 61 کلومیٹر دور ہے اور اس سے آگے آپ 1 انچ بھی آئے نا تو آپ کی خیر نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مہاراج میں تو ایران جا رہا ہوں، دیکھیں ہم تو آپ کے قریب بھی نہیں آئے۔ اسی طرح کل رات جو ہے یہ سنا کہ راجستھان کے ہوائی اڈے سے کوئی ہلچل ہوئی ہے تو پھر ہمارے شاہینوں نے بھی تھوڑا سا کہا کہ ہاں بھائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہم آپس میں لڑ رہے تھے۔ یعنی اتنے لطیفے بن رہے ہمارے پاس الحمدللہ اس لیول کی ٹیکنالوجی ہے، اور ہم نے انہیں کہہ دیا ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جب بم مارنے کا وقت آیا تھا تو آپ کی انسٹالیشن پہ نہیں مارے تھے، پاس پھینکے تھے بم، اور آپ کو بتایا تھا کہ ہم انسٹالیشن پہ مار سکتے تھے اور نہیں مارے تھے۔ کہا تھا کہ ہم نے ٹارگٹ فکس کیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ ہاں ہم نے یہ ٹارگٹ فکس کر لیا تھا، یہ دیکھ لیں، لیکن ہم نے سائیڈ پہ مارا تو اس دفعہ کہہ دیا گیا کہ اب سائیڈ پہ نہیں ماریں گے، ہاں سیدھا اب ٹارگٹ پہ ماریں گے، تو اس لیے آپ نے چائے بھی نہیں پلائیں گے، اور اب اس دفعہ چائے بھی نہیں پلائیں گے، اس دفعہ بلیک کافی پلائیں گے تاکہ وہ جاگتے اور اسی طرح سے کاٹیں گے جیسے اس وقت جو ہے آخری بات جو کہ بہت ضروری وہ یہ ہے کہ مودی صاحب نے اس کے بعد دنیا کا کون سا ملک ہے جس کے سربراہ کو فون نہیں کیا؟ فرانس،
انہوں نے کہا سوری کہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹ دیں, سوری. جرمنی سوری, سو فار سو انگلینڈ سوری. امریکہ نے بھی پاکستان کی کنڈیمنیشن سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو متاثرین ہیں, جو متوفین ہیں, ان کے جو ہے آن جہانی صاحبان جو ہے, ان کے لیے ہم ہمدردی کا اظہار کریں گے, دہشت گرد کی مذمت کریں گے, پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کہیں گے. میرا خیال ہے کہ بہت سٹرونگ میسج ہے. ابھی تک پاکستان کے کسی دوست نے پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ یار چلے جان دی کرو یار, وہ یار ہلکا ہاتھ رکھیں, نہیں, بلکہ تمام دوستوں نے کہا ہے کہ کوئی اس بات کو آپ نے انڈر کنسیڈریشن نہیں کرنا کہ وہ ایک دن پہلے ہمارے ہاں دورے پہ آیا ہوا تھا, سمجھ گئے نا. انہوں نے کہا نہیں کنسیڈر کرنا, ہاں منڈ کے رکھو, ٹھیک ہے. تو اس دفعہ جو ہے ابھی تک آپ دیکھ لیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گتروس صاحب جو ہیں, گوندریز صاحب جو ہیں, ان کا آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ دونوں ملکوں کو جو ہے وہ توازن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اب آپ دیکھیے نا دنیا کے اندر دو بیلنس پارٹی ہے, ان کی اپنے جو لوگ ہیں نا وہ بولنا شروع ہو گئے, نیوکلیئر دو ممالک ہوں اور ان کا آپس میں کانفلکٹ ہوا ہو اور اقوام متحدہ بیان دینے میں 72 گھنٹے نہیں ہو سکتا. یہ مودی صاحب کی ڈپلومیسی کی ناکامی ہے. آپ میری بات مان رہے ہیں؟ اچھا, تو اس لیے سر یہ اب دیکھیے گا, پہلے انہوں نے کہا ریئیکشن آئے گا 24 گھنٹے میں, پھر کہا 48 گھنٹے میں, اب کہا ہفتے میں, پھر کہا اب میسج دے دیں کوئی. آج تو آپ کی طرف سے میسج چاہیے ہماری طرف, 30 سیکنڈ کا. میرا میسج کیا ہونا ہے؟ میرا میسج یہ ہونا ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے, ٹھیک ہے. کیا بات ہے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. مودی صاحب صرف بھڑک مار سکتے ہیں, یوگا کر سکتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں. آپ ان کی حالت دیکھیں اس دن جو ہوئی ہے, وہ الیکشن کی ریلی سے خطاب کر رہے تھے, مودی صاحب سے لمبی ہیں بھائی, ان سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے, ان کی زبان سٹیگر کر رہی تھی, ان کا دماغ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا, وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے, کچھ اور منہ سے نکل رہا تھا. پھر انہوں نے بہانہ بنایا کہ میری آواز آ رہی ہے, میرا ترجمان آپ تک پہنچ گیا, پھر کافی دیر خاموش رہ کے انہوں نے اپنے آپ کو ریکلیکٹ کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میسج ایکسپرٹ, میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں مودی صاحب کو, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ مودی صاحب جو ہے نا وہ وہاں کے الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں اور دوبارہ آئے ہیں, ان کے لیے صرف اتنی میسج ہے, ان سے غلطی ہو گئی ہے, سکرپٹ فیل ہو گیا ہے, فلم ان کی فلاپ ہو گئی ہے, وہ ایک بیان جاری کر دیں اور پاکستان سے معذرت کریں کہ ہم نے آپ پر بغیر تحقیق, بغیر ریسرچ کیے ہوئے, بغیر انویسٹیگیشن ہم نے پاکستان کا نام لگایا ہے, اور اس سے پاکستان اور اقوام اور پاکستان کی قوم کی جو دل آزاری ہوئی ہے, ہم اس پہ معذرت خواہیں. مودی صاحب کو فوری طور پہ یہ بیان دینا چاہیے. خطے کے وسیع تر مفاد میں یہ بیان بہت ضروری ہے, امن کے لیے. اور اگر انہوں نے یہ بیان نہ دیا اور مزید اپنا سوشل میڈیا پاکستان کے یہ جو اگر والی بات ہے نا, میرا خیال ہے ہمارے شہین بھی موجود ہیں, ہماری بری فوج بھی موجود ہے, ہماری نیوی بھی موجود ہے, ہمارے کمانڈوز بھی موجود ہیں, اور ہماری پوری قوم بھی موجود ہے, اور پھر ہم وہ جو کرتے ہیں, ٹھڈے بھی مارتے ہیں, مکے بھی مارتے ہیں, چائے بھی پلاتے ہیں. بالکل جی, آپ کے لیے موت ایک خوف ہو سکتی ہے اور ہے بھی, لیکن ہمارے لیے موت جو ہے نا ایک اعزاز ہے, اور شہادت تو شوق سے ہم قبول کرتے ہیں. اگر اب کوئی بات ہوئی تو اینٹ کا جواب آپ کو پتھر سے ملے گا. اور امین صاحب کی بات کو میں دوبارہ کوٹ کروں گی یہاں پر کہ ہم خاموش اس لیے ہیں کہ ہمارے سپہ سالار خاموش ہیں اور وہ امن چاہتے ہیں, ادروائز وہ ہے جن کو لوگ جانتے ہیں اور ان کے سینے میں قرآن ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.